آج پوری دنیا میں سوشل سروس میں سب سے آگے عیسائی ہیں، عیسائی مشنریز ہیں، اور اس کے بعد دوسرے مذاہب والے بھی ہیں، لیکن ہمارا نمبر اس معاملے میں انفاق میں پہلے ہے، لیکن سوشل کاموں میں دور ہے۔ یہ گھاٹی پر سے نہ گزرا۔ وما ادراک ما العقبہ، یہ گھاٹی کیا ہے معلوم ہے؟ فک رقبہ، یہ گردنوں کو آزاد نہیں کرتا تھا۔ قیدیوں کو دیکھو، جیلوں میں جاؤ، کبھی احساس کرو، غریب لوگوں کے پاس بیٹھو، تب معلوم ہوگا کہ کیا انسانیت ہے، کیا پریشانیاں ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں۔ فک رقبہ، خدمت خلق کے اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اونچی بات کوئی ہو اور سمجھانے کا اس سے اعلیٰ انداز کوئی ہو، جو اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے طور پہ فرماتا ہے کہ میں مریض تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یا رب، دل دہلا دینے والا منظر جو ہے نا، کیا الفاظ ہیں۔ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا کیوں نہیں؟ اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے ذکر کہ مسلم تھا یا غیر مسلم۔ بنی نوع انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جہاں بھوکے ہیں ان کو کھلاؤ، جہاں پیاسے ہیں ان تک پانی پہنچاؤ، کہاں مریض ہیں ان کے لیے عیادت کو جاؤ، ان کی مزاج پرسی کرو، ان کی تیمارداری کرو۔ یہ پورے انسانیت کے لیے ہمیں سکھایا گیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی طور پر انسان کے اندر ایک رحم کا مادہ رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رحم کے استعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے دو حیثیتوں سے تقسیم بھی کیا ہے۔ انسان کا اپنا ہو
تو اس پر رحم و کرم، شفقت، ذمہ داری کا احساس بہت ہی اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا پرایا ہو تو یہی رحمت، یہی شفقت، یہی ذمہ داری کا احساس غیر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی فطرت ہے جسے ہم انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں لیکن اچھے انسانوں میں نہیں۔ انسان کے اندر ہے لیکن اچھے انسانوں میں نہیں۔ اچھے انسان تو وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے لیے، اپنوں کے لیے جو درد رکھتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، جو ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں، وہی کچھ غیروں کے لیے بھی رکھتے ہیں، وہی محبتیں دوسروں کے لیے بھی رکھتے ہیں، وہی ذمہ داری کا احساس دوسرے لوگوں پر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے صفات والے بندوں کو جا بجا تعریفی کلمات سے ذکر کیا ہے۔ کہیں کہا کہ وہ جنتی لوگوں کے صفات میں ہیں، کہیں فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، کہیں کہا کہ یہ دین کے بنیادی ضروری چیزوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ جو رحم، جو محبت، جو ذمہ داری کا احساس انسانوں کے اندر اللہ نے دیا ہے، یہ جس طرح اپنوں کے اندر ہے ویسے ہی غیروں کے اندر بھی ہونا چاہیے، غیروں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ انسانیت کے ناطے انسان سب کے سب برابر ہیں۔ انسانیت کے ناطے محبتیں، ذمہ داریاں، ہمدردیاں، درد دل، یہ بھی یکساں طور پر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور اسی کا نمونہ تاریخ اسلام کے اندر عجیب عجیب واقعات نمودار ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ وہ جو مشہور مقولہ ہے نا جی، ہمارا حال تو وہ ہے کہ جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، دوسروں کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے کہ یہ کیوں جی رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ بھائی۔ وہی اپنا بندہ روتا ہے، اپنا بچہ روتا ہے تو باپ پریشان ہو کے باہر نکلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جذبے کو بڑے ہی بہترین انداز میں کئی جگہ پیش کیا، جس میں سے میں نے آپ کے سامنے 2 جگہوں کا خود مطالعہ کیا، خود آپ کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کی، کیونکہ آج میرا موضوع بحث ہے خدمت خلق۔ اسلام کے تصور میں کیا ہے، اسلام نے کیا دیا ہے اس حیثیت سے، کیونکہ جو زمانہ ہم گزار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آفتوں کا زمانہ ہے۔ ایک بیماری نہیں جاتی دوسری لپیٹ میں آ جاتے، ایک مصیبت نہیں ٹلتی دوسری مصیبت۔ وہی موقع ہے یا وہی اشارے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ فتنوں کو میں ایسے تمہارے گھروں کے اندر اترتے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا جہاں پر ایک مصیبت آئے گی تو اسی کو سب سے بڑی سمجھیں گے، لیکن جب وہ گزرے گی دوسری جو آئے گی تب معلوم ہوگا ارے وہ جو گزری تھی وہ کچھ نہیں تھی اس کے آگے۔ اس طرح مصیبتوں پر مصیبتیں، پریشانیوں پر پریشانیاں، سکون امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی بہت بڑے پریشانی سے نکلا پورا انسانی گویا کہ کنبہ ایسا ہے کہ کرونا وائرس سے لاکھوں جانے ابھی بھی جا رہے ہیں، لیکن کیا ہے یہاں پر تمل ناڈو کے حالات آپ دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہمیشہ قحط سالی کا زمانہ دیکھا ہے، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ سیلاب زدگان جیسے ہم وہاں پر نارتھ کی طرف سنتے تھے وہ حالت ہندوستان کے اس علاقے میں بھی آ چکی ہے۔ یہاں قحط تو ہوتا تھا، عموماً پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، لیکن پانی کی زیادتی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ 2015 کا سیلاب اٹھا لو، 2017 کا اٹھا لو، ابھی آج اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکون عطا کیا، بارش رکی، اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں موجود ہے۔ لگاتار 3-4 دن سے ایسی بارشیں تھی اور ایسا پانی ٹھہرا ہوا تھا کہ اچھے لوگ کھانے کو ترس گئے، اچھے لوگ پینے کو ترس گئے، اچھے گھروں میں پانی آ گیا، ان کا سکون برباد ہو گیا۔ یہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، وہی جانتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور کیوں ہو رہا ہے، لیکن رب کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہر کام حکمت سے پر ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بڑا زبردست بھی ہے اور زبردست ہے، جو چاہے کرے گا نا
ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے رب العالمین کے پاس. اللہ کہتا ہے کہ میں بڑا زبردست بھی ہوں تو ساتھ میں حکمت والا بھی ہوں, وہی کرتا ہوں جو انسانیت کے لیے اچھا ہے. تو ہمیں ہماری اپنی چھوٹی سی عقل میں وہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے اور اسی میں ہمارے لیے اچھائی ہے. پتہ نہیں اس سے کتنے لوگ ہیں رب کی طرف پلٹتے ہیں, کتنے لوگوں کو احساس درد دل ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں کتنے ایسے سورما جو کہ رب العالمین کو چیلنج دیے ہوئے ہیں اس مرتبہ ڈھیلے پڑ چکے ہیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کے کام, لیکن ہمیں ایسے آفات میں, ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے, کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے, یہ رب العالمین نے ہمیں جا بجا بتایا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین ان کی مدح کرتا ہے. پہلے وہ آیات جمع کر لیتا ہوں میں آپ کے سامنے جہاں پر اس طرح کا ذکر آیا ہے. تو دیکھیے سورہ ماعون جو میں نے تلاوت کی ہے, رب العالمین اس میں تمام تر انسان کو ایک دوسرے کے مدد کرنے پر اکساتے ہوئے اللہ نے یہ پورے کاموں کو دینداری کے اندر لیا ہے. دین کہا ہے, دین. ہاں, حالانکہ ہم نے تو دین کا تصور کیا بنا رکھا ہے, 5 ارکان اسلام, 6 ارکان ایمان, یہ دین ہے. اس کے علاوہ کا تصور ہمارے پاس دین کا نہیں ہے. لیکن رب ان کاموں کو جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس کو رب العالمین دین سے تعبیر کیا ہے. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے. اب یہاں پر ایک ترجمہ تو وہ بھی ہوگا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. کیوں؟ مالک یوم الدین, وہاں پر بھی دین کا مطلب اسلام نہیں ہے, دین کا مطلب ہے قیامت کا دن, روز جزا اور سزا کا دن. تو فرمایا روز جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والے کو اللہ کے رسول آپ نے دیکھا. اچھا, وہ کیا کرتا ہے جی؟ جسے قیامت پر یقین نہیں ہے, جسے آخرت پر یقین نہیں ہے, جسے اللہ تبارک و تعالی پر یقین نہیں ہے, جو کافر ہے, اس کے صفات کیا ہونے چاہیے؟ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا. ان صفات کو گنانے کے بجائے رب العالمین کن صفات کو گنا رہا ہے؟ دیکھیے, رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہی ہے جو بدبخت یتیم کو دھکے دیتا ہے. لو, بالکل ایک سوشل سروس کا کام جسے آج کیا این جی اوز وغیرہ کر رہے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں سروکاری نہیں ہے, رب العالمین نے اسے دین سے جھٹلانے والے کا فعل قرار دیا. وہ انسان جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا, جو دین پر یقین نہیں رکھتا, اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ یتیم کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے, یتیم کو دھکے دیتا ہے. آج پوری دنیا میں سوشل سروس میں سب سے آگے عیسائی ہیں, عیسائی مشنریز ہیں, اور اس کے بعد دوسرے مذاہب والے بھی ہیں. لیکن ہمارا نمبر اس معاملے میں انفاق میں پہلے ہے, لیکن سوشل کاموں میں دور ہے. دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, لیکن منظم طریقے سے اس کو نبھاتے کم ہیں. اللہ کی راہ میں دینے والوں میں آج بھی مسلمانوں کا نام سب سے اونچا ہے انٹرنیشنل طور پر. میں نے مطالعہ کیا تھا ابھی قریب میں ایک مقالے میں, تو یہ دینے والے انفرادی تو بہت ہیں, گروپ بن کر انسانیت کے لیے خدمت کرنا, منظم طریقے سے باقاعدہ طور پر این جی اوز کا قائم کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے اپنے آپ کو تج دینا, یہ ادارے ہمارے پاس بہت کم ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں بھی ہم ایک نمبر پہ پہنچتے, لیکن ہمارے پاس یہ تصور نہیں ہے کہ یہ کوئی دین کا کام ہے. ہاں, پینٹ شرٹ ان شرٹ کلین شو ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی انسانی خدمت کر رہا ہوں. داڑھی رکھنے والا ملا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد کا امام ہوں, یہی بہت بڑی خدمت, میں اس سے زیادہ مجھے کوئی اور خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خدمت لینے کی ضرورت ہے لوگوں سے. حالانکہ یہی معاملہ تھا کہ جو لوگ دیندار ہیں وہ دینداری کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھی, جیسے کام ہو رہا ہے ویسا ہی کام ہم بھی کرتے, جبکہ رب العالمین نے نہ کرنے والوں کو اتنی بڑی تنبیہ
تنبیہ کی ہے کہ یہ روزے جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب آئی بات فویل للمصلین، اور ان مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑے کسمساتے ہوئے آتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور پڑھتے بھی ہیں تو صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور بالکل ہی برتنے کی معمولی چیزوں کو بھی لوگوں کے لیے نہیں دیتے۔ اور معون میں خاص طور پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں جیسے نمک وغیرہ، ہاں کسی نے نمک پوچھا پڑوسی سے، کہا کہ نہیں ہے بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے کنجوس ترین کوئی بندہ ہوگا، نمک کی ویلیو کیا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو سالن پورا کا پورا اپنا ویلیو کھو دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمک مانگے وہ نہ دے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا لعنت زدہ ہے، ایسا انسان ہے جو کہ رب العالمین نے ایک معمولی چیز اسے دی ہے وہ بھی نہ دی۔ تو معون برتنے کی معمولی چیزیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤں، آپ نے کہا کہ نہ جی مت بیٹھو، چیئر خالی ہے۔ کسی دکان میں چلتے چلتے راہگیر پوچھ رہا ہے کہ بہت چل کے کیا ہے مجھے پریشانی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے چلا جاؤں، کہتا ہے کہ نہ جی نہ بیٹھو۔ یہ برتنے کی معمولی چیزیں بھی روک لیتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کے دن کو یقین نہیں رکھتا۔ اسی طرح فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے فجر کی آیات تلاوت کی، فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم یتیم کو تکریم نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے۔ ہماری نگاہوں میں یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کتنی عزت ہے۔ ہاں کتے کے لیے روٹی اٹھا کے پھینک دینا، جیسے سمجھ کے کچھ دے دینا، یہ اور بات ہے۔ عزت کتنی ہے دل میں کرتے وقت، کسی یتیم کے لیے خاص کر۔ تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہی بات وہاں بھی آ گئی، دیکھیے یہاں بھی وہی فرما رہا ہے، صرف صیغہ بدلا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین کہا، یہاں فرمایا کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما، میراث کا مال کھا جاتے ہو، برابر بھائیوں میں بہنوں میں تقسیم نہیں کرتے، بڑا بھائی دبا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی دولت دنیا ہے۔ کہاں بات کہاں کی آ رہی ہے، دیکھیے خدمت خلق کا کتنا تصور ہے، دیکھیے اپنوں سے شروع کرو۔ فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اصل میں بات یہ ہے کہ بدبختو تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت جم کے بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کی محبت ہی محبت ہے، جس کی وجہ سے تم کیا نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اچھا ابھی اگلی جو سورہ ہے سورہ بلد، اسی کا تذکرہ پھر آ رہا ہے، آپ وہاں پر پڑھ جائیے۔ فرمایا کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی؟ نجعل له عینین، دو آنکھیں تم کو نہیں دی، ولسانا وشفتین، ایک زبان دو ہونٹ نہیں دیے، ہاں یہ سب ہم نے تمہیں دیا نہیں دیا؟ دیا تو کیوں دیا؟ صرف مزے مزے کے کھانے آپ خود بنا بنا کے، کیا ہے پہلے پیٹ آگے چلتا یہ پیچھے ہوتا، اتنا پیٹ بڑھا لیتا، کیا ہے یہ چلنے کے لیے دیا ہے، دیکھ دیکھ پکا کے کھا لینے کے لیے نہ۔ فرمایا کہ فلاقتحم العقبہ، لیکن وہ بدبخت اس گھاٹی پر سے نہ اترا۔ وما ادراک ما العقبہ، یہ گھاٹی کیا ہے جس پر سے نہ گزرا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کٹھن گھاٹی ہے، ایک راستہ ہے جس پر سے یہ بدبخت نہیں گزرا۔ کون سا راستہ؟ جس پر سے گزرنے سے جنت کی راہ آسان ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ راستہ؟ فک رقبہ، قیدیوں کو چھڑانا۔ یا رب، وہ لوگ جو کسی گناہ کے بغیر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کتنے مسلمانوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں بدبخت۔ ہم کو کبھی احساس بھی جوں تک بھی رہیں گی کہ جیلوں میں پڑے ہوئے کتنے لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہیں، جبکہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس زمانے میں گردنوں کو چھڑانا تھا، غلاموں کو آزاد کرنا، اس زمانے میں اسی کا کام قیدیوں کو نکالنا ہے۔
فک رقبہ، یہ گھاٹی ہے گھاٹی، فلقتحم العقبہ، یہ گھاٹی پر سے نہ گزرا، وما ادراک ما العقبہ، یہ گھاٹی کیا ہے معلوم ہے، فک رقبہ، یہ گردنوں کو آزاد نہیں کرتا تھا۔ قیدیوں کو دیکھو، جیلوں میں جاؤ، کبھی احساس کرو، غریب لوگوں کے پاس بیٹھو، تب معلوم ہوگا کہ کیا انسانیت ہے، کیا پریشانیاں ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں، فک رقبہ، ہاں، یتیمن ذا مقربہ، ایک وہ جو یتیم بھی ہے قرابت دار بھی ہے، اس کا بہت بڑا حق ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ، کہ ایک تو بھوک والے دن جہاں بھوک شدید تر ہو وہاں پر ڈھونڈ کے جا کے کھانا کھلانا۔ ابھی جتنے لوگ پانی میں پھنسے نا جی، کئیوں سے فون آئے تھے، ہمارے پاس بھی، ہمارا تو ابھی تو کیا ہے پاؤں پاؤں چلنے لگا ہے ادارہ، مرکز السلام کے تحت بیت السلام نے ہم نے شروع کیا یہ سوشل کاموں کے لیے، پھر بھی ہمارے طلبہ جتنا ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے، جہاں پر لوگوں نے کہا کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے صحیح طور پر، بریڈ دودھ کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ ایسے کتنے ہیں، بھوک والا دن، فرمایا کہ بھوک والا دن، ضرورت کا دن، اس وقت جا کے ان کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ایک الگ ہی شان رکھتا ہے۔ اور اسی طرح وہ دن بھی جہاں پر غریب مٹی سے لگا ہوا پڑا ہو، ذا متربہ، ایک مسغبہ آیا ہے، ایک ذا متربہ آیا ہے۔ مسغبہ وہ دن جہاں پر بھوک ہے، صرف بھوک ہی بھوک ہے، اور دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جو بھوک سے نڈال ہو کے زمین سے چمٹ گیا ہے، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہاں تک پہنچو۔ یہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے یہ گھاٹی ہے، گھاٹی۔ کیا ہوگا؟ اس گھاٹی پر سے اترو گے تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، لیکن وہ بدبخت نہیں اترا، فلقتحم العقبہ، یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور خاص کر ان لوگوں کی طرف جو کنجوس تھے، جو انسانیت کے در میں شریک نے، حالانکہ مشرک تھے ابھی، لیکن ان کی صفت کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ذکر کیا کہ بدبخت ایسے ہیں جو یتیموں کو نہیں دیتے، مسکینوں کو نہیں دیتے، بھوک والے دن کھلاتے نہیں، خواہ وہ خرابت دار ہی ہوں دور کے ہوں، ان سب کو کیا ہے یہ کھانا فراہم نہیں کرتے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہونا چاہیے کہاں فرما رہا ہے؟ سورہ دہر میں فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اب سنو، میں نے پہلے ماعون سنا دیا، پھر اس کے بعد سورہ فجر کی آیات آپ کے سامنے رکھ دی، پھر آپ کے پاس سورہ بلد کی آیات رکھ دی، اب یہ چوتھے مرحلے پہ پہنچ رہا ہوں جہاں پر سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كأس۔ دیکھیے یہاں سے جنتیوں کا ذکر ہے، یہ میرے وہ بندے ہوں گے، ابرار، بر اس کی جمع ہے، نیکوکار، یشربون من کأس، ایسے گلاس میں شراب پیئیں گے، کانا مزاجھا کافورا، اس کا مزاج کافور کا ہوگا، یعنی پی رہے ہوں گے تو خوشبو کیسے اٹھ رہی ہوگی اس شراب سے؟ کافور کی، کانا مزاجھا کافورا عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ ہاں، ایسے ایسے چشمے ہوں گے، جو کچھ ان کو چاہیے، نہر کا چشمہ ہے، شہد کا چشمہ ہے، دودھ کا چشمہ ہے، شراب کا چشمہ ہے، تو وہ اپنے لحاظ سے اپنے اپنے ہاتھوں کے قریب چشموں کو نکال لیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، کیوں یہ سب نعمتیں انہیں ملی ہیں؟ فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی صفات بیان کر رہا ہے، یہ جنت میں کیوں پہنچے، اس طرح ان کے اللہ تبارک و تعالی نے مہمان نوازی کیوں کی؟ یوفون بالنذر، یہ نظر مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جب رب العالمین حساب لے گا، قیامت کے دن سے۔
اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھلاتے ہیں کھانا. خود کھانا نہیں ہے بھائی، خود کتنا کھاؤ گے جی، کھلانا بھی سیکھو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، باوجود اپنی ضرورت کے، باوجود اپنی محبت کے وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کن کن کو جی؟ مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، ان کو ڈھونڈ کے کھلاؤ. جہاں بھی ذکر آ رہا ہے پہلے یتیم کا ذکر آ رہا ہے، دیکھو مسکین کا ذکر آ رہا ہے، دیکھو فقیر کا لفظ نہیں آیا ہے. دیکھو ذرا غور کرو، آپ لفظ فقیر کا لفظ نہیں آ رہا ہے، جب بھی آ رہا ہے مسکین کا لفظ آ رہا ہے. یاد رکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستحق جو ہے نا وہ مسکین ہوتا ہے، فقیر جو ہے نا وہ لگ لپٹ کے مانگ لیتا ہے. اس کا مسئلہ کہیں نہ کہیں حل ہو جاتا. جس کی فطرت ہی مانگنے کی ہے وہ کسی بھی طرح مانگ کے اپنی ضرورت پوری کر ہی لیتا ہے. مسئلہ تو مسکین کاٹ کا ہوتا ہے جسے مانگنا نہیں آتا. مسکین وہ ہے جو کما تو رہا ہے، دکھ تو رہا ہے، سفید پوشوں میں تو شامل ہے، جاب والوں میں تو شامل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنا کماتا ہے ضروریات اس سے زیادہ ہے، پورے نہیں ہوتے. وہ لگ لپٹ کے مانگنے والا بندہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ مانگنے سے شرماتا ہے. ہم مانگنے والوں کو تو دے دیتے ہیں، لیکن جو مانگنے سے شرماتا ہے اسے ڈھونڈ کے نہیں دیتے. ارے وہ تو کما رہا ہے نا جی، ارے اسے تو جاب ہے نا. ہاں بھائی جاب ہے، لیکن ہے 10,000 کی جاب، ہر مہینہ اسے 15,000 کا خرچہ ہے. کیا کرے گا؟ 5,000 تو وہ قرض لے رہا ہے نا بھی بندہ، اور یہ 5,000 12 مہینے کے جمع کر لو تو ہو گیا نا وہی 60-50,000. ہر سال 50-60,000 کا قرض رکھتا ہے، تو قرض کی وجہ سے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا. ہاں فقر یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ کافر بنا کے چھوڑ دیتا ہے. قرض داری، فقیری، تنگ دستی انسان کو عزتیں کھلوا دیتی ہیں. وہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی کفر پر آمادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہد میں بیٹھتے تھے، درود کے بعد جو پڑھتے تھے دعا، اس میں فقر سے پناہ مانگتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جاتا کہاں تک ہے، یہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک انسان کو نہیں پہنچانا ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا ہے. خود کو نہیں ہو رہا ہے، کم از کم ترغیب تو دو، مدد تو کرو، اداروں میں جڑو. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے جسمانی حیثیت سے تو وہاں پر پریزنٹ رہو. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کھلاتے ہیں. وہ یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور اسی طرح کیا ہیں؟ اسیر ہیں، قیدی ہیں. اور کھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ دراصل ہم جو کھلا رہے ہیں ہم تم سے کوئی ثواب نہیں مانگتے، ہم کوئی بدلہ نہیں مانگتے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی محبت کے خاطر کر رہے ہیں. دراصل یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہوتی میرے بھائی. ایک انسان کو دیا، 10 مرتبہ سیلفی اٹھا کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھو میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں. کہ یاد رکھو یہ انسانوں کے لیے نہیں، رب کے لیے کرو تو اس کا بہت بڑا انعام ہے. ہاں لوگوں کو ابھارنے کے لیے کوئی بات بتانا ہے، وہ دراصل غلط نہیں ہے کہ یہ انسان دیکھ کر اپنائیں گے، لیکن اپنا شو آف کرنا، اپنی فوٹو ڈال لینا، اپنے اوپر بینر بنا لینا، اپنی پیٹھ پر ہی لکھ کے لگا لینا کہ میں بڑا کیا ہے سوشل سروس کرنے والا بندہ ہوں، یہ تو خالصتاً صرف اور صرف لوگوں کو بتانے کے لیے ہو گیا. جبکہ اللہ جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم یہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم نہ تمہارے سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں، نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں جس کو رب العالمین یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں دو، بندوں کے لیے، بندوں کے لیے. یہ تمام جگہوں سے میں نے وہ آیات آپ کے سامنے رکھ دی جہاں پر رب العالمین انسان کی خدمت کے لیے ابھارا ہے، بندوں کی، خواہ کوئی بھی ہو. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی سمجھ جائیے. خواہ کوئی بھی ہو، یہ تصور بہت محدود ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کو کریں گے. نہ، خدمت خلق میں ایک اصول اتنا وسیع ہے،
ہر کوئی بندے کو کرنا چاہیے، خواہ وہ کسی مذہب کا تعلق رکھتا ہو، مسلک کا اور مذہب اور قبائل سے بالکل مبرہ ہو کہ انسانیت کے نام پر دینا ہے۔ اسلام نے یہی سکھایا ہے، کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ غیر مسلم کو مت دو، صرف مسلمانوں کی مدد کرو۔ یاد رکھو، تسلسل کے ساتھ بقرہ کے آخری میں انفاق پر گفتگو ہوتی ہے تقریباً 2 رکوعات تک، لیکن درمیان میں ایک آیت ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ یہ بلا تعلق کیوں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے شروع کر رہا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اللہ کے وہ بندے جو ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ رات دن ہمیشہ چھپے کھلے ہر معاملے میں دیتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سود کا ذکر آتا ہے، پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ تسلسل سے ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ فرمایا کہ دیکھو، لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ مال تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، تمہارے لیے اس میں اچھا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے پاس باقاعدہ طور پر نوٹڈ ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس کا برابر تمہیں بدلہ دے گا، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی اس میں یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ انفاق کرو اللہ کی راہ میں دو، یہ کہتے ہوئے اللہ اچانک یہ کیوں کہتا ہے کہ ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے؟ لیس علیک ھداھم، اللہ کے رسول آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مفسرین بڑا اہم نقطہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کیسا فہم ہے دیکھیے۔ فرمایا کہ اصل میں یہ لفظ اس واسطے یہاں انفاق میں لایا کہ صحابہ کے اندر یہ بات اٹھی، جب اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو کیا مسلمانوں کو صرف دینے پر ثواب ملے گا یا ہر حاجت مند جو بھی ہو اس کو دینے پر ثواب ملے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لکھو لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، لیکن جو کچھ تم مسلم غیر مسلم کسی بھی انسان کی حاجت کو پورا کرو گے ہم دراصل اس کا اجر دیں گے۔ یہاں پر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان پر خرچ ہوا ہے یا غیر مسلم پر، ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ضرورت مند جو بھی ہو اس کو دو۔ جیسے بعض احادیث میں آیا ہے کہ ایاک ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ اس واسطے فرمایا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ تو مفسرین محدثین ذکر کرتے ہیں کہ عام اصول بتلایا گیا ہے کہ مسلمان مظلوم ہے، وہ دعا کرے گا تو اس کی بد دعا سے بچو، غیر مسلم دعا کرے گا تو نہیں قبول ہوگی۔ نہ، یہاں پر اللہ مذہب نہیں دیکھتا، انسانیت دیکھتا ہے۔ جو بھی مظلوم ہے اگر وہ بد دعا کرے گا تو وہ بد دعا لگے گی، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ ویسے ہی یہاں پر فرمایا کہ کسی کی بھی تم مدد کرو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر تمہیں دے گا۔ خالی خلی صرف کیا ہے، مسلمانوں کی مدد پر نہیں ہے، مسلمان ہونا نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کے اپنے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ مجموعے آیات ہیں قرآن کے اندر، جہاں تک میری نظر پہنچی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کو پانی پلانا، دوسروں کے لیے ہم وقت آپ اپنے آپ کو صرف کرنا، یہ جنتیوں کی علامت ہے، نہ کرنے والا قیامت کا منکر ہے، یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، ان کے اندر کیا باتیں آئی ہیں اس سلسلے میں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اے بندے، میں بیمار تھا اور تو بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا،
میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کانپ جائے گا، کہے گا کہ اے پروردگار، تو تو رب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تجھے بھوک کہاں، تجھے پیاس کہاں، تجھے مرض کہاں، میں تجھے کیسے عیادت کرتا، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو رب کہے گا کہ اصل میں فلاں پڑوس میں ایک مریض تھا، لیکن تو نے عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، آج میں تجھے اس کا ثواب دیتا۔ فلاں جگہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو وہاں کھانا کھلاتا تو مجھے پاتا، میں وہاں ہوتا، آج اسے ثواب دیتا میں اس کے لیے۔ فلاں جگہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر اسے پانی پلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا، آج میں اسے ثواب دیتا اس کے لیے۔ خدمت خلق کے اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اونچی بات کوئی ہو اور سمجھانے کا اس سے اعلیٰ انداز کوئی ہو جو اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے طور پہ فرماتا ہے کہ میں مریض تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یا رب، دل دہلا دینے والا منظر جو ہے نا، کیا الفاظ ہیں۔ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا کیوں نہیں؟ اور اس میں کہیں یہ نہیں ہے ذکر کہ مسلم تھا یا غیر مسلم، بنی نوع انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جہاں بھوکے ہیں ان کو کھلاؤ، جہاں پیاسے ہیں ان تک پانی پہنچاؤ، کہاں مریض ہیں ان کے لیے عیادت کو جاؤ، ان کی مزاج پرسی کرو، ان کی تیمارداری کرو۔ یہ پورے انسانیت کے لیے ہمیں سکھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے سلسلے میں تو اتنی اہم ترین بات ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاگ کے آ کے کبھی خدمت کر دیتا تھا۔ 2-3 مرتبہ دیکھا وہ نہیں آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں جو میرے پاس آیا کرتا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بیمار ہے، اس واسطے نہیں آیا ہے۔ کچھ نہیں پوچھا، اٹھ کھڑے ہوئے اور عیادت کے لیے گئے، یہودی کے بچے کے گھر عیادت کے سلسلے میں۔ آج ہمارے اپنے بھائیوں کے لیے بھی نہیں نکلتے، حالت یہ ہو گئی۔ اور پہنچے اور دیکھا کہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو بےتاب ہو گیا، اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کو نہیں بھولا۔ دیکھیے، سوشل سروس خالص مقصود نہیں ہے، ساتھ میں ایک نظریہ ہونا چاہیے جہاں تک اس کو صحیح سچا پیغام اس کو مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر اسے دعوت دین دی، دین کے بارے میں سمجھایا۔ بچہ یوں لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانے، لیکن ڈر رہا تھا کہ باپ یہودی سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ کیا بولے گا۔ تو اللہ کے رسول کو یوں دیکھتا اور اپنے باپ کو یوں دیکھتا کہ کروں تو کیا کروں، ادھر کشش تو مجھے بلا رہی ہے اسلام کی، اور ادھر میرا باپ یہودی ہے، مجھے مارے گا یا نہیں، کچھ نہ کچھ گالیاں دے گا جانے کے بعد، میں کیا کروں۔ ادھر یوں دیکھتا اور ادھر یوں دیکھتا۔ تو یہودی نے کہا اطع ابا القاسم۔ یہودی تھا لیکن جانتا تھا کہ بالکل سچ ہے اسلام۔ اس نے کہا کہ اے میرے بچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لے، مسلم بن جا، تو اطع ابا القاسم، مان لے بات کو۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی کلمہ پڑھا، ایسے ایک آخری وقت سمجھ لیجئے کہ اس نے دین اسلام کو قبول کیا، روح قبض ہو گئی، مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو کہہ رہے تھے الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے جس نے میرے ذریعے سے ایک بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے۔ تو عیادت کے لیے جانا، خواہ وہ غیر کا ہو، ذرا اپنے لحاظ سے تصور کر کے دیکھ لیں، ہم اپنوں میں کتنی عیادتیں کرتے ہیں، کتنی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ یہ حالتیں بالکل ہمارے اندر مخفوض ہیں میرے بھائی، حالانکہ اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ غیروں کے لیے جب گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے کتنی مرتبہ گئے ہیں،
کیسے کیسے انہیں سکھایا ہے ہمدردی. آپ کو معلوم ہے وہ مشہور واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بالکل خستہ حال، پہننے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مدینے کے قریب آ کے گھیرا ہوا ہے قافلہ. عید کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو بھی ذبح کرتے ہیں قربانیاں 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے گھر میں نہ رکھیں. اعلان ہو گیا عام. پھر اگلے سال عید آئی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سال بھی یہی حکم ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں؟ اگر ہوتا تو ہمارے فریج کہاں سے بھرتے؟ اس کے واسطے بڑے بڑے فریجاں لے کو ہی نہ ہمیں، ہاں، پورا سال کھانے کے واسطے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس سال بھی یہی حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں؟ کہا کہ نہیں، جتنا چاہے رکھو، سال بھر کھاؤ، مسئلہ وہ نہیں تھا. اصل میں اس وقت قافلہ آیا ہوا تھا اور وہ ضرورت مند تھا، اور میں نے چاہا کہ اس قافلے تک غذا پہنچے، اناج پہنچے، غلہ پہنچے، گوشت پہنچے. اس واسطے میں نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی نہ رکھے تاکہ اس قافلے تک لوگوں کو کیا ہے معلوم ہو جائے، احساس ہو جائے. کہاں تک شریعت سکھاتی ہے، دیکھی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ. اچھا آگے چلو، خلفائے راشدین کے دور مبارک میں جب قحط سالی وغیرہ کا ذکر آتا ہے تو حالت کیا ہوتی تھی؟ آج ایک منسٹر نے کیا ہے کیچڑ میں پاؤں رکھ دیا تو پورا ہنگامہ ہو گیا ہے کہ فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا، لا حول ولا قوت الا. یہاں دیکھو حضرت عمر ابن الخطاب کے زمانے میں جب وبا پھیلی قحط کی، اور قحط کی وجہ سے لوگوں میں روٹی اور اناج غلے کی کمی ہوئی، تو کہہ دیا کہ مجھ پر اچھا غذا، اچھا کھانا تک کھانا جائز نہیں ہے. ایسے دوڑ دھوپ کرتے تھے گویا کہ ایک عام انسان بھی اتنا نہیں کر سکتا جتنا کرتے تھے حضرت عمر، تاکہ ہر ایک کو کھانا پہنچ جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو، اسی طرح دوسرے بڑے بڑے گورنروں کو حکم دیا کہ جو اناج جو غلہ ہو سکتا ہے تم پہنچاؤ فوراً مدینہ، تاکہ مدینے کا کوئی باشندہ بھوکا نہ سوئے. اور مصر سے لے کر یہاں تک مدینے تک قطار لگا دیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے. ایسے حالات میں حضرت عمرو بن عاص نے، ایسے حالات میں حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ حالات دیگرگو ہوتے جا رہے ہیں کہ راتوں میں اٹھ جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تو میری رعایا پر کوئی عذاب تو نہیں آیا. ہاں، یہ نمونے کب جی دکھاؤ گے تم؟ جب تم کو معلوم ہو تب نا. ہم کو خود کچھ نہیں معلوم ہے ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے انسانوں کے اندر انسانوں کے لیے تڑپا ہے. ہاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اصل تو یہی تو درد دل ہے نا جی. کیسے اس کو مینٹین کیا پوری تاریخ اسلام میں؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے صلحاء نے، بڑے بڑے عمراء نے، بڑے بڑے حکمرانوں نے رویا کرتے تھے راتوں کے اٹھ کر، اے اللہ کہیں یہ میرے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے. عمر جیسی شخصیت، یہاں تک کہ کھانا اتنا کم کر دیا تھا کہ صحابہ جمع ہو کے گڑ گڑانے لگے کہ امیر المومنین آپ کے جان کو خطرہ ہے. اگر ایسا ہی آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے، ایک پورے دن میں ایک مرتبہ صحیح ایک روٹی نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے جان کو خطرہ ہے. ہم گنوانا نہیں چاہتے ہیں. 1000 آدمی نہیں بلکہ لاکھوں کے برابر بھی آپ نہیں ہیں، اس سے بھی بڑے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے گنوائیں گے؟ کہا کہ یہ گارنٹی تم سب کے لیے دیتے ہو؟ مدینے کے اندر کا ہر باشندہ بھوکا نہیں سوئے گا اس کی گارنٹی دیتے ہو؟ تو میں روٹی کھاتا ہوں ایک. کہا کہ ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں مقدور بھر جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ پورے دن میں ایک مرتبہ تو سالن کے ساتھ کھائیں. کہا کہ میں کیسے کھاؤں جبکہ میری رعایا کے لیے سالن فراہم ہوتا ہے؟ کہا کہ سالن نہیں تو زیتون کا تیل ہی استعمال کر لیں. کہا کہ سب کے لیے ایک روٹی زیتون کا تیل مدینے کے باشندوں کو آئے گا. کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اگر وہ نہ تو کم از کم شہد ہی چاٹ لیا کریں. کہا کہ ہر بندے کو مدینے کے اندر میری رعایا میں شہد اور روٹی ملے گی، یہ گارنٹی ہے. دیکھو خدمت خلق کا تصور دیکھو ذرا.
انسانیت کا درد دیکھو ذرا. یہ ہے عمر. اسے بدبخت وسیم رضوی کہتا ہے کہ دہشت گردی میں بدل دیا. بدبخت ترین انسان ہے اس دور کا. ابھی میں سن رہا تھا اس بدبخت کے الفاظ. اللہ کے رسول کے بعد دہشت گردی میں اسلام کو بدلنے والے عمر و ابو بکر ہیں کہہ رہا ہے. علل اعلان کہہ رہا ہے. شیعہ کتا ہے جو کہتا ہے یہ, جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور انسانیت کے لیے اپنی پوری حیثیت مٹا دی. ان شخصیتوں پر بولتا ہے, بے دریغ بولتا ہے. اور آج ہم مجبور ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے نا جی, کیا کریں گے؟ ہم تو سب کچھ بھول کے اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے, ہم ہی تو بھاگ رہے ہیں ہم. یہ حدیث ہے میرے بھائیوں, یہ قرآن کی آیات ہے. میں نے زیادہ تر کوئی اور قصے نہیں بیان کیے. میں نے آپ کے سامنے وہ تمام خاکہ رکھ دیا جس سے آپ کو خود معلوم ہو جائے حالات حاضرہ کے اندر خدمت خلق کتنا ضروری ہے, اور اسلام نے اس کا تصور بڑا اونچا دیا ہے. میرے بھائیوں نکلو, کرو اس کے لیے. اکیلے نہیں, بالجماع کرو, آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کرو, پہنچاؤ وہاں تک. ہمارا بیت السلام جو ہے اس کے ساتھ جڑو, آؤ لگو, اللہ کی راہ میں دو, خرچ کرو, بتاؤ. ازل سے اسلام کا نمونہ جو تھا خدمت خلق کے اعتبار سے 2021 میں بھی ہے وہی قائم. بتانے والے نہ بتائیں تو نہ بتائیں, لیکن ہے, حقیقت میں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. یہ کیا زندگی ہے اپنے جانوروں کی طرح اپنے آپ کو کھاؤ پیو اور شاندار رکھو, مر جاؤ. یہ زندگی تھوڑی کوئی زندگی ہے. زندگی تو وہ ہے نا جی جو اپنے سے مبرہ ہو کے سوچو, اپنے علاوہ کا سوچو, غیروں کے بارے میں, انسانیت کے بارے میں درد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم ہے تو کیوں ہے؟ سرور کائنات ہے تو کیوں ہے؟ سید العرب والعجم ہے تو کیوں ہے؟ سید الانس والجن ہے تو کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ سب سے ماورا ہو کر پوری انسانیت کے بارے میں کائنات میں کسی نے حد سے زیادہ سوچا, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. اسی لیے یہ عظمت اللہ نے ان کو دی ہے. رات دن سوچا تو کیا سوچا؟ صرف لوگوں کے بارے میں سوچا, اپنے لیے تو کوئی نہیں, اپنے لیے تو کوئی نہیں سوچا. جو بھی خدمت تھی, جو بھی سوچا, پوری انسانیت کے لیے سوچا. لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنبیہ کرنی پڑی کہ آپ یہ سوچتے سوچتے کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. اللہ کے رسول, کتنا غم کھاؤ گے آپ؟ اتنا غم نہ کھائیں کہ آپ کو کہے بیماری نہ آ جائے, آپ ہلاک نہ ہو جائیں. اتنا سوچتے تھے امت کے بارے میں. درد دل اتنا تھا کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے واقعات پر بھی اللہ کے رسول اظہار افسوس کرتے تھے. ایک ایک صحابی کے بارے میں, ایک ایک عورت, ایک ایک ضعیف, ایک ایک خاتون کے بارے میں گھر گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں مدینہ انٹر ہوا, سب سے پہلی مرتبہ تھا. حاتم تائی کے بیٹے ہیں اور اپنے قبیلے کے اعتبار سے بڑے حاکم ہیں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ان کا دل خود پسیج آیا اور وہ مدینہ انٹر ہوئے اس نیت سے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کر لیں. دل میں تھا رعب, تو سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیسے ملاقات ہوگی, میں خود حاکم ہوں اور میرے ساتھ کیسے برتاؤ ہوتا ہے پتہ, یہ تو کیا ہے پورے مدینے کے حاکم ہیں, میں تو ایک قبیلے کا حاکم ہوں, اور پتہ نہیں کیا ہوگا. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے ایک بڑھیا, جسے کیا ہے اس کے اپنے بیٹے بھی نہیں سنیں گے اس عمر میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑی, کہا کہ مجھے کچھ دیر آپ سے بات کرنی ہے. تو اللہ کے رسول ایسے اس کے لیے مختص ہو گئے, گویا کہ عدی بن حاتم ساتھی نہیں ہے, ایسے کان لگا دیا. کہا کہ فرمائیے کیا کام ہے آپ کا؟ وہ بڑھیا کچھ کہتی رہی تو اللہ کے رسول غور سے اسے سنتے رہے, یہاں تک کہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے کہا تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے اس کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھے. جب کام ہو گیا تب پلٹ کے کہے کہ عدی آؤ میرے ساتھ. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ دنیا کے بادشاہوں میں سے نہیں ہے. ایک بڑھیا کھڑا کر دیتی ہے,
وقت کے سلطان کو اور اپنی کیا ہے باتیں کرتی ہے، اتنا توجہ سے سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اللہ کی قسم میں نے کہ سنا سب سے پہلے خطبے میں، یا ایھا الناس، لوگوں سنو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریاں جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، رات کی نماز میں کھڑے رہو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت داخل ہو جاؤ گے۔ کیا معاشرہ ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے، کیا معاشرہ ہے آج کا، کیا معاشرہ ہے یہ سوسائٹی۔ اس میں سے کوئی ایک چیز ہے ہمارے پاس؟ اللہ عقل سلیم سے نوازے، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بخشے، معاف فرمائے کہ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔